سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت سیء الملک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخت گیر، سختی کرنے والا سربراہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ سن کر ہم بڑے گھبرائے، بڑے ڈرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس، ہمارے گھروں میں یتیموں کی ایک تعداد رہتی تھی اور غلام بھی ہمارے ہوتے تھے۔ اب غلاموں سے سلوک، یتیموں سے سلوک میں کبھی کبھی ہم سے سختی ہو جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی کہ سختی کرنے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تمہاری محبت، اولاد کی محبت تمہیں مجبور کرتی ہے اپنے سے زیادہ اولاد کو چاہنے پر، اور جس طرح اولاد کی محبت تمہیں مجبور کرتی ہے کھانے سے زیادہ انہیں کھلانے پر، اسی طرح اکرموہم ککرامت اولادہم، اکرموہم ککرامت اولادکم واطعموہم مما تاکلون، اسی طرح انہیں بھی عزت دو، اس لیے کہ تم شکر کرو اللہ کا کہ اس نے تمہیں ماتحت بنانے کے بجائے تمہیں سربراہ بنایا ہے، تمہیں غریب بنانے کے بجائے تمہیں مالدار کیا ہے۔ لہذا شکر کرتے ہوئے، شکر بجا لانے کے لیے انہیں بھی ایسی عزت دو جیسے اپنے گھر والوں کو دیتے ہو، انہیں بھی ایسے ہی کھلاؤ جیسے اپنے بچوں کو کھلاتے ہو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا صَلَّى فَهُوَ أَخُوكَ، خاص طور سے تمہارا ملازم، تمہارا نوکر اگر وہ نمازی ہے، دیندار ہے، تو پھر اس کا حق اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے کہ ماتحتی ہے، ماتحتی کی وجہ سے بھی عزت دینا ہے، اور دینداری کی وجہ سے تو پھر اسے یہی سمجھنا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، بھائی والا سلوک کرنا ہے، بھائی والا سلوک کرنا ہے، پھر غلام والا، نوکر والا اور سختی والا سلوک پھر نہیں کرنا۔ یہ وہ تصور ہے جو ہمیں ہمارا دین دیتا ہے کہ تعلق ہمارا تعلق کسی سے اس بنیاد پہ نہ ہو کہ میں امیر، یہ غریب، یہ میرا کھاتا ہے، میری تنخواہ سے پلتا ہے اس لیے یہ ذلیل، میں تنخواہ دیتا ہوں اس لیے میں بڑا۔ مصیبت یہ کہ آج سلوک کی بنیاد یہ بن گئی ہے، جو پیسہ دیتا ہے وہ اپنے پیسے سے صرف اس کی محنت، صرف اپنے پیسے کا عوض محنت کی صورت میں نہیں لیتا، بلکہ سختی کی صورت میں اور تحقیر کی صورت میں بھی لیتا ہے، عزت ہی نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور کو ختم کیا۔ پھر یہی صحابہ تھے، ان کے گھروں میں رہنے والے غلام، ان کے گھروں میں رہنے والی کنیزیں، پھر یہ غلاموں کی شادیاں کراتے تھے۔ اتنی عزت دی صحابہ نے، کنیزیں جو ہوتی تھی انہیں آزاد کر کے ان کی شادیاں کراتے تھے، اور جو بچے ہوتے تھے ان کے گھروں میں انہیں پڑھاتے تھے۔ اسی لیے بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے علماء غلام گزرے ہیں، بڑے بڑے علماء غلام تھے، قیدی بن کے آئے تھے، بچے تھے، پڑھایا گیا انہیں، بڑے محدث بن گئے، بڑے فقیہ بن گئے۔ تو سلوک گھر میں
ایک تصور ہمارے ذہن میں ہو کہ اللہ نے مجھے جو حیثیت دی ہے یہ میرا کمال نہیں ہے، اس اللہ کا کمال ہے، یہ اس اللہ کی عطا ہے۔ اس اللہ کی عطا کا شکر کیا ہے کہ میں اپنے کو بڑا اور اپنے علاوہ خاص طور سے غریبوں کو کمتر نہ دیکھوں، بلکہ ان کے ساتھ وہی احترام کا سلوک کروں جو میں اپنے بڑوں سے کرتا ہوں، اور انہیں وہ محبت دوں جو میں اپنی اولاد کو دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔